اچھا دیکھیے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے تعلقات کو خراب ہوتے دیکھا ہے اور بہت سارے تعلقات کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور ایک مسٹیک جو کہ عموماً نیولی کپل ہوتے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ کپل یہ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں اور اسی غلطی کی وجہ سے پہلے 6 مہینوں کے اندر یا تو ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فسادات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں اور ایون کہ ڈیورس تک بات پہنچ جاتی ہے۔ وہ مین غلطی جو کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز پہلے اول تو ہمارے ہاں ریلیشن شپ ویسے بنائے جاتے ہیں، کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، پہلے ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا، تو بیسک تو یہ ہونا چاہیے کہ پری میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی دیکھنی چاہیے، دونوں کی سائیکالوجی، ہر چیز، ان کی پرسنالٹی ٹائپس اور ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، اور پھر جا کر جو ہے وہ ان کو آگے ریلیشن شپ میں کنورٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک غلطی جس سے بہت سارے لوگ ناآشنا ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اور اس وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ مسٹیک کیا ہے؟ جیسی ہی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ کسی دوسرے کے گھر میں چلی جاتی ہے، اب وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جس طرح کے میرے ماں باپ کا گھر تھا، جیسا وہاں پر انوائرمنٹ تھا، ویسا انوائرمنٹ یہاں پر بھی ہوگا۔ لیکن ویری انفارچونیٹ کہ نہ تو ویسا انوائرمنٹ ہوتا ہے سم ٹائم، اور نہ ہی ویسے لوگ ہوتے ہیں۔ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہر گھر کا ایک طریقہ کار، مختلف اطوار ہوتے ہیں، مختلف ان کی عادات ہوتی ہیں، رہن سہن کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو لڑکی کو اب جس گھر میں رہنا ہے جیسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہاں کے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں ڈھلے گی، اس انوائرمنٹ کو قبول نہیں کرے گی، صرف جو ہے وہ اپنے پیچھے والے انوائرمنٹ سے کمپیئر کرتے رہے گی، تو ریلیشن شپ آگے نہیں چلے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی لڑکی دوسرے گھر میں آتی ہے، وہاں پر وہ ماحول کیونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لوگوں کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر اگر آپ کی کسی انسان کے ساتھ ملاقات ہو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر جب آپ کسی کے پاس 24 آور کے لیے رہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں، تو اس کا رویہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں، بہت ساری دوسرے انسان کی شخصیت کی ایسی ویکنیسز ہوتی ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اس نے اپنی وہ کمزوریاں چھپائی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ اس کی کمزوریاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مسٹیک لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں کہ ان کو جو اپنی ماں بولتی ہے کہ بیٹا وہاں پر جا کر آپ نے ایسے کرنا ہے، ویسے کر دو، میاں کو ایسے تھلے لگا کر رکھنا ہے، ایسے آپ نے جا کر ماحول چینج کرنا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کرنا ہے، مطلب گائیڈنس جن کو ماں کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، اور ماں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہ اپنے مطابق ان کو بریف دیتی ہے، اپنے مطابق وہ ان کو فالو اپ دیتی ہے کہ آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ہسبینڈ کو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، تو یہ تو پیچھے سے اس کو گائیڈنس مل رہی ہے، پیچھے سے اس کو ٹیوشن مل رہی ہے، پیچھے سے اس کو بات سمجھائی جا رہی ہے، تو ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ کنفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیسک چیز، ہسبینڈ اور وائف ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور لباس کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی شخصیت کے جو منفی پہلو ہیں، جو کمزوریاں، ان کے اوپر وہ پردہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہسبینڈ اور وائف کے جو آپس کے معاملات ہیں، جو آپس کی باتیں، جو آپس کے راز ہیں، ان کو ہمیشہ راز رہنا چاہیے۔ اب باقی شیئرنگ، باقی معاملات آپ کرتے رہیں، لیکن ہسبینڈ اور وائف کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے جو کہ ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتماد پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہسبینڈ کو اپنی وائف پر جب تک ٹرسٹ ہوگا، ریلیشن شپ بڑا اچھا چلے گا، وائف کو اپنے ہسبینڈ پر ٹرسٹ ہوگا، ریلیشن شپ بڑا اچھا چلے گا۔ لیکن جیسے ہی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، ہسبینڈ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کوئی بھی شیئرنگ کروں، کوئی بھی بات کروں تو اس نے تو آگے پھیلا دینی ہے، اپنے
میکے جا کر بتا دینی، اپنی فرینڈس کو بتا دینی اس نے تو میری بے عزتی کروانی ہے، تو وہ بات شیئر کرنا ہی ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو وہ کوئی بھی بات بولتے ہیں کہتے ہیں تو وہ 100 دفعہ پہلے سوچتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں. انسیکیور ہو جاتے ہیں نا. تو جب جیسے یہ انسیکیور ہوتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. اپنے جو دل کی بات ہوتی ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کہہ نہیں پاتے. وجہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ایشو بن جاتا ہے. اگر سیم اسی طرح وائف کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہسبینڈ میری پرائیویسی نہیں رکھتے، اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے سامنے میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری باتیں فیملی کو بتاتے ہیں، تو وہ انسیکیور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. باقی جس طرح آپ کے معاملات چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں، لیکن آپ نے اس ریلیشن شپ کو کیسے لے کر چلنا ہے یہ آپ دونوں کا خود کا فیصلہ ہونا چاہیے، ہسبینڈ اور وائف کا فیصلہ ہونا چاہیے. جیسی اس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہو جائے گی، چاہے وہ لڑکی کی فیملی ہو یا لڑکی کی فیملی ہو، وہ گائیڈنس دینا شروع کر دے کہ ایسے نہیں ویسے کر دو. فار ایگزامپل کہ لڑکے کو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے کہ آپ نے وائف کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے، اور وائف کو اپنی ماں کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہو کہ آپ نے ہسبینڈ کو ویسے ٹریٹ کرنا ہے. اور پتہ نہیں کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی ان کو ٹیوشن دیں گے، جتنا ان کو بریف کریں گے، تو وہ ایک اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جیسے ایک ربڑ کو ہم کھینچیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ رشتہ بھی پھر ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. اگر نہ بھی ٹوٹے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے بہت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میری ان سب نیو کپل سے گزارش ہے، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں. فیمیل میں کیونکہ یہ ریشو زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اپنی فرینڈز کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، یا فیملی اپنی ماں کے ساتھ وہ بات ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں اور ماں سے گائیڈنس لے رہی ہوتی ہیں. پازیٹیو چیز لینی چاہیے، بات شیئر کرنی چاہیے، لیکن ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی. کچھ راز اپنے ہسبینڈ کے ان کو راز رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ دونوں نے اب زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور ایک ساتھ چلنا ہے. تو ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کریں، ایک دوسرے کو خود جاننے کی کوشش کریں. دوسرا بندہ آپ کو گائیڈنس جو دے رہا ہے وہ تو آپ کے ہسبینڈ کو نہیں نہ جانتا، اس کی نیچر کو نہیں جانتا. آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کہیں پر کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچی کی ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں بیٹی کو اچھی ایڈوائز کر رہی ہوں، اچھی نصیحت کر رہی ہوں، لیکن وہ اچھی نصیحت جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، بچی کا گھر خراب ہو جاتا ہے. اب اسی طرح بچے کو اگر گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے اور وہ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کرے گا تو اس کا تعلق خراب ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دونوں کو بیٹھ کر، بے شک آپ کی ارینج میرج ہوئی ہے، لو میرج ہوئی ہے، پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے، لیکن اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، ایک باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے اس ریلیشن شپ کو کیسے لے کر چلنا ہے اور اپنا ریلیشن شپ گول بنانا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جو باؤنڈریز ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے. جب آپ کوئی پرسنل پرائیویسی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے اور ہر معاملات میں ہر بندہ گھسا ہوا ہوگا تو یہ ریلیشن شپ چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اس میں بہت زیادہ پھر کنفلکٹ آئیں گے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیشنل ہیلپ آپ کو لینی چاہیے. ادروائز فیملی کی بات بھی آپ ضرور سنیں، لیکن کبھی بھی ون سائیڈڈ فیصلہ نہ کریں. اب بچے کی فیملی ہوگی تو وہ بچے کو کبھی غلط ثابت نہیں کرے گی، بچی کی فیملی ہوگی وہ بچی کو کبھی غلط نہیں کہے گی. تو اس لیے طرفین بندہ جو ہو، سمجھدار بندہ جو ہو، تو اس سے آپ ضرور ڈسکس کریں اگر آپ کی ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ آتا ہے کہ اب ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور ایک دوسرے کا راز ضرور رکھا کریں، ایک دوسرے کی جو بات ہے پرسنل پرائیویسی اس کا ضرور خیال رکھا کریں، اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں. بے شک آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے کنفلکٹ ہوتے ہیں، کسی کو تو نہیں پتا، وہ آپ کے روم میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، لیکن پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی ہمیشہ تعریف کیا کریں تاکہ کسی دوسرے انسان کو موقع نہ ملے آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کا، آپ کے اوپر بات چیت کرنے کا. تو آپس کے جو معاملات ہیں اس کو آپس میں نمٹانے کی کوشش کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا ڈھنڈورا آپ نے نہیں پیٹنا، سوشل میڈیا پر اس کو لے کر نہیں آنا،
بلکہ کسی سمجھدار بندے سے اپنے ایڈوائز لینی ہے، اس سے مشورہ کرنا ہے، اور جو دونوں کے لیے قابل اعتماد شخص ہو، جو آپ کی وائف بھی اس کی بات سنیں، اور آپ کے لیے مطلب وہ طرفین حق کا جو فیصلہ ہے وہ کریں، یا پھر آپ پروفیشنل ہیلپ لیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک بات میرے مائنڈ میں تھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔